أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله يا أولي الألباب أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الطلاق 11 اور 12 پاکستان کی طرف سے مبینہ کرتاس ابیض میں احمدیت اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، آج کا خطبہ بھی انہی اعتراضات کے جوابات کے سلسلہ کا ایک حصہ ہے۔ آج 2 اعتراضات تو میں نے ایسے لیے ہیں جو پہلے بھی آپ کے سامنے ان کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن جس طرح کے کرتاس ابیض میں 2 حصوں میں بانٹ کے ان کو اٹھا گیا ہے، اسی طرح اس کا جواب بھی 2 حصوں میں بانٹ کر دیا جا رہا ہے۔ ایک تو عمومی اعتراض تھا مثلا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا اور انگریزوں کی خوشامد کی، اور صاف ثابت ہوا کہ وہ خود کاشتہ پودا ہیں یا جماعت احمدیہ خود کاشتہ پودا ہیں۔ اسی اعتراض کے
کو ایک اور رنگ میں اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ سکھوں کے دور حکومت میں حضرت مرزا صاحب کے والد مرزا غلام مرتضیٰ نے انگریزوں کی بری خواہی اور خیر خواہی میں اس مقصدے کے دوران جو 1857 کا مسئلہ کہلاتا ہے 50 گھوڑے اور 50 جنگجو سپاہی اپنی جیب سے اپنے خرچ سے فراہم کیے، اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک جہاد کے دوران ان کے والد نے انگریزوں کی مدد کی۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایسی لڑائی ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف نہیں لڑی جس کی یہ مثال دے سکے اور یہ کہہ سکتے کہ دیکھو نہ صرف جہاد کے خلاف فتویٰ دیا بلکہ عملاً بھی بلا موقع پر جبکہ مسلمان مصروف جہاد تھے ان کو روک دیا گیا یا ان کی مخالفت کی گئی۔ اس لیے اب یہ بہت دور کی پوڑی لائے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آباء و اجداد کے واقعات بیان کر رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جس قصے پر بنا کی گئی ہے، جس دعوے پر بنا کی گئی ہے، وہ دعوی جھوٹا ہے۔ فی زمانہ غدر کے واقعات کو آج کل کے پاکستان کے مورخین اس طرح پیش کر رہے ہیں گویا وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک جہاد تھا اور تمام مسلمان متحدہ طور پر اس جہاد میں انگریز کے خلاف لڑائی میں مصروف تھے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ جو واقعات ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کے آخری دور حکومت میں بعض فتنہ پردازوں نے، جن میں پیش اس زمانے کے ہندو اور دوسرے بد مذہب لوگ تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ بہادر شاہ کو گھیرے میں لے رکھا تھا بلکہ بعض مسلمان علماء کو گھیرے میں لے کر ان سے زبردستی فتوے لیے جا رہے تھے کہ یہ جہاد ہے، اور جہاں تک عام مسلمانوں کا تعلق ہے ان میں سے بھاری اکثریت اس میں شریک نہیں ہوئی، بلکہ وہ علماء جو اسلام کے مسائل سے آگاہ تھے، جن میں شعور بھی تھا اور تقویٰ بھی تھا، وہ کھلم کھلا اس کے خلاف فتاویٰ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ایک فساد ہے، اس کا نام جہاد رکھنا بالکل غلط ہے، بلکہ بڑے سخت لفظوں کے ساتھ ان لوگوں کو یاد کر رہے تھے جو اس میں شامل ہوئے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو اس کے نتیجے میں ہرگز کوئی اسلامی حکومت ہندوستان میں قائم نہ ہوتی۔ ادنا سا تاریخ علم رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک انگریز کی حکومت کی بجائے ہندو کی حکومت آتی اور ہندو کی حکومت نے مسلمانوں کو پہلے حال سے بھی بدتر کر دینا تھا۔ یہ واقعہ رونما ہونے والا تھا جس میں بہت سے باشعور مسلمان علماء نے معاملات کو بھانپتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اسے اسلامی جہاد قرار نہیں دیا بلکہ اس کے خلاف فتوے دیے۔ وائٹ پیپر میں یعنی اوریجنا وائٹ پیپر میں اس سارے واقعہ کے بعد ایک نتیجہ بھی نکالا گیا ہے اور وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں انگریز کی اتنی مدد کی، اپنی جیب سے گھوڑوں اور پیادوں پر خرچ کیا گیا، گھوڑوں اور سواروں پر خرچ کیا گیا، تاہم ان کے خاندان کی حالت پتلی ہوتی چلی گئی، اور جس گورنمنٹ عالیہ کو ان کے باپ نے مسلمان بھائیوں کے خلاف مدد پہنچائی تھی اس نے بھی ان کی کوئی قدر نہ کی۔ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کیا واقعہ ہوا تھا اور کس لیے وہ مدد دی گئی۔
کسی ذاتی غرض کے لیے نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریز کی کبھی کوئی مدد کی، نہ کبھی انگریز کی طرف سے خیر کا ایک ذرہ بھی آپ کو یا آپ کی جماعت کو پہنچا، نہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے ذاتی غرض کے لیے کوئی خدمت کی، اور نہ کبھی انگریز کی طرف سے ان کو کوئی فیض پہنچا۔ یہ حصہ تو بہرحال انہوں نے تسلیم کر لیا۔ جن کو فیض پہنچا وہ کون تھے؟ وہ چند علماء جن کا تعلق وہابیہ فرقے سے یا دیوبندی فرقے سے تھا، اور موجودہ دور میں جو جماعت کے اشد ترین مخالفین ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے لوگ یہ وہ تھے جو امر واقعہ کے طور پر بڑی شدت کے ساتھ انگریز کی حمایت کر رہے تھے، اور بعض شیعہ علماء بھی تھے وہ بھی بڑی شدت کے ساتھ انگریز کی حمایت کر رہے تھے، اور ان سب کو فیض ہی پہنچے۔ یعنی صرف یہ کوئی بھلائی کا کام نہیں تھا، بلکہ کسی قومی مسئلے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ذاتی اغراض بھی وابستہ تھی۔ چنانچہ قیصر التواریخ جلد 2 صفحہ 351 پر یہ درج ہے کہ بغاوت شروع ہونے کے بعد جن لوگوں کو صلہ و انعام سے نوازا گیا، ان میں لکھنؤ کے ممتاز عالم و مجتہد سلطان العلماء سید محمد صاحب بھی تھے، جنہیں سرکار انگریزی سے 800 روپے ماہوار کی پنشن دائمی نسلاً بعد نسل مقرر ہوئی۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ انگریز ایک ایسی خاندان کو، اس کو مولوی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کاشت کیا تھا، یا ایسی جماعت کو، ان کو تو اس طرح بلا گیا کہ انعام دینا تو درکنار، ان کی اپنی جائیدادیں جو ضبط شدہ تھیں وہ بھی واگزار نہیں کی، اور کسی خطاب سے، کسی القاب سے نوازا نہیں۔ دوسری طرف ان علماء کو جو ہم پر معترض ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ جائیدادیں دیں، مربے دیے ان کو، بلکہ نسل بعد نسل وظیفے جاری کر دیے۔ اور بزرگان دیوبند کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی اپنی ایک کتاب سے میں ان کے حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا عاشق علی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جو مولانا رشید نصب گنگوہی کی سوانح عمری پر مشتمل ہے، تذکرہ رشیدیہ اس کا نام ہے۔ اس میں لکھتے ہیں ان ایام میں آپ یعنی مولانا گنگوہی صاحب کو ان مفسدوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑا جو غول سے غول پھرتے تھے، حفاظت جان کی غرض تلوار اپنے پاس رکھتے اور گولیوں کی بوچھاڑ میں بہادر شیر کی طرح نکلے چلے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم، مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کے دیوبند کے جو جد امجد ہیں، اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مکی و نیز حافظ ضامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبرد آزما اور دلیر جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے، یہ ہے ان کا قصہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق تو یا اس وقت جماعتیں بھی قائم نہیں ہوئی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی چھوٹی عمر کے تھے، مگر بہرحال بعد کے زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا جماعتیں بھی کے متعلق کوئی اعتراض ایسا نہیں رکھ سکتے کہ جس میں نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کبھی کوئی لڑائی نہیں، لیکن جس کو یہ خود مسلمانوں کے مفاد کی لڑائی کہہ رہے ہیں